آج ہم پڑھیں گے افسانہ زیور کا ڈبہ، جس کے مصنف پریم چند ہیں۔ پریم چند ہندی لفظ ہیں اور یہ ہندو مصنف ہیں۔ اپنے اس افسانے میں انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں انسانی کمزوری کی نشاندہی کی ہے، جسے ہم دکھاوے اور نمود و نمائش کی زندگی کہتے ہیں۔ یہ بات پاک و ہند کے لوگوں میں مغربی تہذیب کو اپنانے کی وجہ سے آئی ہے۔ ہر انسان اس کمزوری کا شکار ہے۔ وہ جائز و ناجائز طریقہ سے دولت کے ذریعہ وہ معاشرے میں ایک خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں کہ اس نمائشی زندگی کو اپنانے کی وجہ سے اس کی مشرقیت کو کتنا نقصان پہنچے گا اور اس کی روحانیت سب کی سب تباہ و برباد ہو جائے گی، مگر عارضی زندگی کی نمود و نمائش اسے برے سے برے کام کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ پریم چند چونکہ مثالیت کا دامن تھام کے ہمیشہ خیر و شر کی فوقیت غالب دکھاتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہاں بھی آخر میں مشرقی قوت کو مغلوب ہوتے دکھایا ہے اور بتایا ہے کہ ابھی انسان کا دل بالکل مردہ نہیں ہوا، بلکہ اسے بھی اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا احساس ہوتا ہے، تو وہ اپنے کردہ گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے، کیونکہ اب بھی اس میں انسانیت کی رمق موجود ہے۔ پریم چند کے تیسرے دور کا یہ افسانہ پہلی مرتبہ رسالہ مادھوری ہندی میں 1932 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد افسانوں کے مجموعہ زاد راہ میں شامل کیا گیا۔ اس دور میں پریم چند کا فن پورے عروج پر نظر آتا ہے۔ اب زبان و بیان کی تمام خوبیاں ان کے افسانے میں موجود ہیں۔ انہوں نے اپنے کامیاب افسانوں کی طرح اپنے اس افسانے میں بھی ایک عظیم فنکار کی طرح موضوع اور فن کے رشتے کو بڑی خوبی سے نبھایا ہے۔ اس افسانے میں نہ تو عربی فارسی کے مشکل الفاظ نظر آتے ہیں اور نہ ہندی اور سنسکرت کے غیر مانوس الفاظ ہیں۔ افسانے میں انہوں نے ایسی سہل، آسان اور عام فہم زبان لکھی ہے جسے سب سمجھ سکیں۔ اس افسانے میں پریم چند نے یہ بھی بتایا کہ عورتیں مردوں کے مقابلے زیادہ مخلص اور وفا شعار ہوتی ہیں۔ پریم چند کے ہی افسانے سے مثالیں دیکھیں۔ پرکاش، چندر پرکاش ان کا نام ہے۔ پرکاش گھر آ کر چمپا سے بولا، پرکاش گھر آ کر چمپا سے بولا، ہم تو یہاں روٹیوں کے محتاج۔ اور دنیا میں ایسے ایسے آدمی پڑے ہیں جو ہزاروں لاکھوں روپے کے زیورات بنوا ڈالتے ہیں۔ ٹھاکر صاحب نے آج بہو کے چڑھاوے کے لیے 5000 کے زیور خریدے۔ ایسی ایسی چیزیں کہ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ سچ کہتا ہوں کہ بعض چیزوں پر آنکھ نہیں ٹھرتی۔ چمپا حاسدانہ لہجے میں بولی، ہمیں کیا کرنا ہے؟ جنہیں ایشور نے دیا ہے وہ یہاں تو۔ بس اپنی اس بات کو کاٹ کر مزید نیا جملہ وہ کہتی ہے، ہم رو رو کے مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ چندر پرکاش، یہی لوگ مزے اڑاتے ہیں، نہ کمانا نہ دمانا، باپ دادا چھوڑ گئے، مزے سے کھاتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایشور بڑا غیر منصف ہے۔ چمپا، اپنا اپنا مقدر ہے، ایشور کا کیا قصور؟ تمہارے باپ دادا چھوڑ گئے ہوتے تو تم بھی مزے اڑاتے۔ اس افسانے میں پریم چند نے عورتوں کے دل میں خدا کے خوف کا ذکر بھی کیا کہ وہ اپنے خاوندوں کو برائیوں سے منع کرتی ہیں، لیکن ساتھ ہی عورتوں کی نفسیات کی خوبصورتی سے عکاسی بھی کر دی ہے کہ انہیں زیور اور کپڑوں کا جنون ہوتا ہے، اس کے لیے وہ اپنے شوہروں کو مجبور کرتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ درست سمت سے بھٹک کر
غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی افسانے سے ایک کوٹیشن دیکھیں، چمپا، کوئی ڈھنگ کی ساڑی ہی نہیں کہ کسی بلے آدمی کے گھر جانا ہو تو پہن لوں۔ میں تو اسی سوچ میں ہوں کہ ٹھکرائن کے ہاں شادی میں کیسے جاؤں گی، کہتے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ پریم چند کے افسانوں میں مثالیت پسندی اور حقیقت پسندی ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھتی ہے۔ اس لیے یہاں بھی انہوں نے افسانے کے واقعات کو حقیقی رنگ میں پیش کیا ہے اور اس افسانے میں سے رومانوی خیالات کو نکال کر زندگی کی حقیقت کا ترجمان بنا دیا ہے اور کسی انسان کی زندگی میں پیش آنے والے مسائل کے بارے میں یہ افسانہ رہنمائی کا ایک روشن مینار ثابت ہوتا ہے۔ حقیقت نگاری کے بارے میں انہوں نے ایک جگہ پر کہا، حقیقت نگاری اگر ہماری آنکھیں کھول دیتی ہے تو مثالیت پسندی ہمیں ایک دلکش مقام پر پہنچا دیتی ہے۔